اسی طرح کسی جگہ کا پتہ چلا کہ وہ کی پلاننگ کر رہا ہے، حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر مسلمان ان پر حملہ کرتے تھے۔ خلافت عثمانیہ جو تھی، ترکی جو ہیں، انہوں نے بھی جو 600-700 سال تک مسلسل جو ہے وہ یورپین کو شکستیں دیتے رہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہ آئے دن سازشیں کرتے، مسلمانوں کے علاقوں میں لوٹ مار کرتے، کیونکہ تقریباً درندے اور ڈاکو قسم کے یہ تھے اس وقت۔ اب بھی ڈاکو ہی ہیں، لیکن اب مہذب ڈاکو ہیں، پہلے کھل کے ڈاکو تھے، اب یہ فرق آ چکا ہے۔ تو اب یہ جب مسلمانوں کے علاقوں پہ حملہ کرتے تھے، حتیٰ کہ جس وقت بیت المقدس اس کو جب عیسائیوں نے مسلمانوں سے چھینا تھا، تو خود عیسائی مورخین جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کی جو انہوں نے پناہ مانگ لی تھی کہ ٹھیک ہے بیت المقدس حوالے بھی کر دیا، تو انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کو اتنا شہید کیا کہ مسلمانوں کا خون وہاں کی گلیوں کے اندر بہہ رہا تھا۔ یہ خود مورخین نے لکھا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کو جب قتل کرتے کرتے، شہید کرتے کرتے اس لیے رکے کہ جو اتنی ساری لاشیں ہیں نا، ان کو اٹھانا بھی تو ہے، تو اس لیے رکے کہ اب ان سے یہ لاشیں اٹھوانی ہے جو باقی بچ گئے۔ اور اس کے برعکس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا، تو آج بھی عیسائی مورخ ان کو شریف دشمن کہتے ہیں۔ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ واقعی صلاح الدین جیسا جو ہے نا وہ کوئی دشمن نہیں ہوگا کہ جو واقعی شریف دشمن ہے، یہ بالکل تسلیم کرتے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی حملے نہیں کیے تھے، حملوں کو روکا تھا۔ اسی طرح جو محمود غزنوی ہیں، ان کو جب پتہ چلتا کہ کسی جگہ غزنی کے خلاف، حتیٰ کہ جو ان کی جو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے جو حملہ ہوا تھا غزنی پر، بہت بڑی فوج یہاں سے گئی تھی، تو اس کا جو بنیادی مقصد تھا یہ تھا کہ غزنی پر حملہ کرتے کرتے ہم مکے پہ حملہ کریں گے، معاذ اللہ اس رستے سے جائیں گے، اور معاذ اللہ کعبے کو شہید کرنے کا جو ہے نا ارادہ تھا۔ اللہ کی قدرت ہے کہ اس وقت جو محمود غزنوی کے والد تھے سبکتگین، انہوں نے نہ صرف اس حملے کو روکا بلکہ شکست فاش سے دوچار کیا۔ تو بہرحال بہت مشہور حاکم گزرے سلطان محمود غزنوی اور بہادر نڈر رحم دل۔ تو یہ انہوں نے جتنے بھی ہندوستان پہ حملے کیے تھے، ان کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ ڈیفنس میں کیے تھے، یوں کہہ سکتے ہیں آپ۔ اچھا، یہ ایک دفعہ رات کا وقت تھا تو یہ جا رہے تھے۔ اچھا، یہ محمود غزنوی جو ہیں ایک بڑی یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پریشان تھے، ایک تو اس حوالے سے کہ ان کو بعضوں کا تانا دیتے کہ تم سبکتگین کے بیٹے نہیں ہو۔ دوسری بات، جو علماء ہیں یہ وارث انبیاء ہیں، ان کو اس پہ تھوڑا اتنے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ کس طرح۔ تیسرا یہ کہ جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو ان کی قبریں روشن ہوں گی، ان کے لیے بھلائی والا معاملہ ہوگا۔ تو یہ جو دو تین چیزیں تھیں، یہ ان کے ذہن میں ایک چپکلش تھی۔ یہ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے اور ایک طالب علم جو ہے، علم دین کا جو پڑھنے والا ہے، وہ جو اسٹریٹ لائٹ ہوتی ہے اس وقت جو حکومت کی طرف سے لگائی گئی تھی، ظاہر اس وقت اس طرح کی لائٹنگ تو نہیں تھی، وہ جو شمع تھی وہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے اپنی کتاب، پھر واپس چلا جاتا ہے، سبق یاد کرتا ہے، پھر آتا ہے۔ تو معلومات کرنے کو پتہ چلتا ہے کہ مدرسے میں روشنی کا انتظام نہیں ہے۔ محمود غزنوی کو بڑا دل میں ایک احساس ہوا کہ یہ علم دین حاصل کرنے والے اس طرح۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حکم دیا کہ مدرسے کے اندر اس طالب علم کے لیے روشنی کا انتظام کر دیا جائے۔ چنانچہ انتظام کر دیا گیا۔ رات جب سوئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ اچھا،
ایک ان کو کنفیوژن تھی کہ سبکتگین کے بیٹے ہیں نہیں ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ ارشاد فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے، تو وہ پہلی چپکش وہیں ختم ہو گئی۔ دوسری فرمایا تو نے میرے وارث کی مدد کی ہے، وہ حدیث کے علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ بھی کلیئر ہوگی۔ اور تیسرا یہ کہ جس طرح تو نے اس کے لیے روشنی کا انتظام کیا ہے، اللہ تیری قبر کے لیے بھی روشنی کا انتظام کیا۔ اس مفہوم کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بشارت دی، تو یہ تینوں چیزیں ان کے لیے کلیئر ہو گئیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب یہاں جو ایک بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو دین کا طالب علم ہے، علم دین حاصل کرنے والا ہے، اس کی مدد کرنا، اس وقت جو مدارس ہیں، دارالعلوم ہیں، جامعات ہیں، اچھا تو بچہ اس طرح کہے نا، کچھ کہیں بھی بیٹھے ہوں، میں وہ مدنی پھول عرض کر رہا ہوں، اس کو ڈانٹیے گا نہیں ڈانٹیے گا، کہیں بھی ہوں۔ ایک بات ہے نا، وزیر اعظم سامنے بیٹھا ہے، بچہ کان میں، تو پہلے بچے کی سنیں۔ آپ کا صدر وزیر اعظم آپ کا بیٹا ہے، پہلے آپ دیکھیے گا آپ کا بچہ آپ سے ساری زندگی محبت کرے گا، بڑے ہو کے بھی محبت کرے گا۔ بڑا دکھ ہوتا ہے بعضوں کا، جیسے بیٹھے ہوتے ہیں نا، بجائے دبا ہو جائے یہاں سے، دیکھ نہیں رہا کہاں بیٹھا ہے، یہ انداز نہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ممبر پر تشریف فرما ہے اور امام حسن تشریف لائے اور ان کو چوما، پیار کیا امام حسین کے، اس طرح کے واقعات یہ کیا بتاتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں وہ بچہ ہماری سنتا نہیں ہے، مانتا نہیں ہے، تو آپ نے جس طرح کا انداز اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے نا، مطلب بچوں کو تو بار بار ڈانٹ 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 ڈانٹ۔ آپ ایک اچھے انسان بنے، مطلب گھر میں نا وہ کیا میں بولوں، وحشیانہ انداز نہ ہو یار۔ بچہ بھلے آپ کا ہے، آپ مالک نہیں ہیں اس کے، آپ مالک نہیں ہیں، مالک اللہ ہے۔ آپ سمجھیں کہ میرا بیٹا ہے تو میں جس طرح چاہے اس کو سلوک کروں، گدھا، گھوڑا، اونٹ، وحشی ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ جو آپ بول رہے ہیں نا، اس کو اجازت شرعی سے ہٹ کر جو بھی بول رہے ہیں، یہ سب آپ کے گناہ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ بھلے آپ کا بیٹا ہے، کوئی بات نہیں، دھاڑ کر کے منہ پہ تھپڑ دے دیا، تو منہ پہ تو جانور کو بھی نہیں مار سکتے، منہ پہ جانور کے بھی نہیں مار سکتے، جانور کے منہ پہ مارنا بھی حرام ہے۔ اگر ضرورتاً، جیسے جانوروں کو بھگانے کے لیے ضرورتاً مارا، تو وہ پیٹ کے ایک غیر حد بندی کے اندر منہ پہ اس کی بھی اجازت نہیں۔ یہاں تو پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ تھپڑ مار کے طرح بتیسی نکال دوں گا، وہ بعضوں کا ایک دو نکال بھی دیتے ہیں۔ غلط انداز ہے، بالکل غلط انداز ہے۔ بچہ اپنا ہو یا کسی کا بھی ہو، جو بھی آپ اس کے ساتھ سلوک کریں گے، اپنے بیٹے کی بھی دل آزاری کرنے کی شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے۔ بچہ آپ کو دیا ہے اللہ نے، لیکن مالک اللہ ہے اس کا، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی بچے کو بھی ظلمن مارتے ہیں، کس گھر میں نہیں مارتے نا، اب یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں ایسے میں ان آنکھوں سے دیکھا ہے نا، اس طرح جنگلیوں کی طرح مارتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جائے، انسان نہیں جانور بن جاتے ہیں۔ اور اس میں ماں باپ دونوں، ماؤں کی شاید اس معاملے میں کچھ زیادہ آگے ہوں، تو وہ مارتے دھاڑ کمر پہ ہمارا نشان ڈال دیتے ہیں، جگہ لال ہو رہی ہوتی ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بچہ بچہ ہے، وہ تو بچوں والی حرکتیں کرے گا۔ آپ تو بڑے ہیں نا، آپ تو بچے سے بھی گر گئے یار، وہ تو اس ذہن کو نہ پہنچا جس ذہن پہ آپ پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ایسی تربیت ہی نہیں ہے۔ یہی حال اسکولوں کے اندر ہوتا ہے، بعض مدارس کے اندر ڈنڈوں سے مارتے ہیں، اللہ معاف کرے یار۔ اب مثال کے طور پر آپ نے پتہ ہے کہ آپ یہ بچہ سبق یاد نہیں کرے گا جب تک ڈنڈا نہیں مارے گا، تو سر آپ کو سبق اس کو یاد کروانے کا شریعت نے کب آپ پہ فرض قرار دیا ہے کہ آپ ڈنڈا مار کے اس کو سبق یاد کروائیں؟ بالکل اجازت نہیں، جس طرح یہ جانوروں کی طرح مارتے ہیں۔ بولتے ہیں بعض مدارس کے اندر، اللہ وہ
ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور بالکل یعنی کہ یہ وہ مارنے والے ہوتے ہیں کہ جو اسلام کی خدمت تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن بیچاروں کو خود اسلامی احکام کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جب اسلامی احکامات کا پتہ، جیسے عام طور پہ قرآن پاک پڑھانے والا قاری ہوتا ہے، اس نے قرآن حفظ کر لیا، وہ مدرس بھی بن گیا، بڑا اچھا تجوید بھی جاننے والا بن گیا، بڑا اچھی اس کی قرات بھی ہے، بڑا اچھا پڑھتا بھی ہے، اچھا پڑھاتا بھی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں مل گئیں، لیکن کیا اسے جو پڑھانے کے شرعی اصول ہیں وہ اس کو آتے ہیں؟ وہ نہیں آتے۔ جنرلی آپ کو یہ مدارس کے اندر بھی میں ان کی بات کروں جو حفظ و ناظرہ پڑھاتے ہیں، عام طور پہ نہیں، کہاں معلومات ہوتی ہیں ان کو۔ حفظ اچھا ہونا اور چیز ہے، لیکن یعنی کہ قرآن حفظ ہونا بہت اچھی بات ہے، بٹ جو قرآن کے علوم کا علم ہونا یہ ایک الگ بات ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے وہ بچہ اپنا ہو یا کسی کا ہو، مارنے کی اجازت جس طرح وہ ڈنگروں کی طرح مارتے ہیں یہ شریعت نے بالکل نہیں دی ہے، بلکہ کل قیامت کے دن یعنی کہ اس طرح اگر کسی نے مارا ہے نا، یقین مانے مارا ہے، تو اگر بیٹا بالغ ہو چکا ہے تو ہاتھ جوڑ کے اس سے معافی مانگے کہ بیٹا میں نے بچپن میں تجھے یوں مارا تھا، بیٹی ہے یا کوئی بھی ہے، ابھی شرمائیں گے تو قیامت کے دن یہ شرمانا آپ کو بڑا بھاری پڑ جائے گا۔ آخری بات پھر اس موضوع پہ یہی عرض کر رہا ہوں کہ بچے کے آپ مالک نہیں ہیں، بلا وجہ اگر اس کو ماریں گے اور حد سے زیادہ ماریں گے، نشان ڈال دیتے ہیں، لہو لہان کر دیتے ہیں سب کے بیچ میں، جیسے یہاں بیٹھا ہے بچہ ہے، ارے دہا گدھا، اب سب کے بیچ میں اس کی دلاداری نہیں ہوگی کہ آپ کو کس طرح بولے تو یہ جائز نہیں ہوگا کہ سب کے بیچ میں آپ اس کو ذلیل کر دیں بلا وجہ، جائز ہی نہیں، گناہ ہے، حرام ہے، اور یہ ہے بھی حق العبد۔ تو جن کے بالغ ہیں وہ تو فوراً معافی مانگ لیں، اور نابالغ ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس کے بالغ ہونے کا انتظار کریں پھر، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میری اس سے خلاصے کی صورت بنا دے، وصیت کر کے جائیں میرا اگر میں مر جاؤں تو میرے بچے سے اس کی کو کروا لیجیے گا۔ تو بہرحال اب وہ بات میں یہاں سے کر رہا تھا کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ایک طالب علم کی مدد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا ان کو اجر عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، ابھی تو کرونا ہے لیکن کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک روضہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی جب مسجد نبوی شریف کے اندر آپ بیٹھیں، انشاءاللہ بیٹھیں گے انشاءاللہ، تو نیت تو کر لیں یار، انشاءاللہ امید اچھی رکھنی چاہیے، نیت اچھی رکھنی چاہیے۔ مدینے جانا ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے، تو مدینے جانے کی نیت رکھنا یہ ثواب کی نیت ہے نا، اچھے کام کی نیت ہے نا، انشاءاللہ اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ انشاءاللہ اس سال حج کریں گے، اللہ ہمارے لیے اسباب بنا دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا ممکن ہے، یہاں لاکھوں لاکھ حج کرتے ہی ہیں نا، یہ کرونا کیا روک سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو نہ کرونا روک سکتا ہے نہ کوئی اور چیز روک سکتی ہے۔ تو اب وہ مسجد نبوی شریف کے اندر اگر آپ بیٹھیں تو جب آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی طرف دیکھتے ہیں تو سبز جالیاں نظر آتی ہیں، گنبد خضرا کے بالکل نیچے دیکھیں گے تو آپ کو سبز جالیاں، تو وہاں پر ایک چبوترا بنا ہوا ہے، وہ ہے اصحاب صفہ یہاں پر بیٹھا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ جو ہیں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا پہلا مدرسہ، وہ اصحاب صفہ جو ہیں یہ یعنی صفہ والے اصحاب جو ہیں یہ گویا جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھتے، اور جو بھی صدقات وغیرہ آتے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ان میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ اصحاب صفہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، قرآن پاک میں آیت کا خلاصہ موجود ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا وقت گزرے، اور اس طرح کا قرآن کے اندر موجود ہے۔ یعنی یہ اصحاب صفہ جو ہیں
یہ بظاہر بڑے غریب تھے اور مال، دنیاوی مال ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، لیکن چونکہ علم دین کے طالب تھے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آگے تشریف فرما ہوتے اور ان کو بشارتیں دیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی شریف کے اندر جب اس وقت مسجد نبوی شریف کے اندر جو ہے وہ ایک چبوترا جیسے سائبان ہوتا ہے نا، یعنی کہ شیڈ ہوتا ہے، اس طرح کا مسجد نبوی شریف کے ادھر بنا دیا گیا تھا جہاں پر یہ تشریف فرما ہوتے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھا کرتے، قرآن سیکھا کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں سنا کرتے۔ اب آپ غور کریں، ایک اس مدرسے کے طالب علم کا میں نام لیتا ہوں کہ آج دنیا میں ان کا نام ہے، اور ان کا کیا نام ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف کی روایت ہے اس طرح، کہتے ہیں میں جو انصار تھے یہ کھیتی باڑی میں مصروف ہوئے اور مہاجرین جو ہے یہ تجارت میں مصروف ہوئے، یعنی کہ ایک تعداد، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ مکمل کھیتی باڑی ہی میں لگے رہتے، یعنی کہ انہوں نے کھیتی باڑی کو بھی لیا، انہوں نے تجارت کو بھی لیا، لیکن میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لازم پکڑ لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہی حاضر رہتے، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میں جو ہے وہ لیٹ جایا کرتا تھا، تکلیف کہ کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ شدید بھوک لگی ہوئی تھی نا، شدید بھوک لگی ہوئی تھی، تو میں مسجد نبی شریف میں حاضر تھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے نا، میں نے ان کو آواز دی اور ایک بات کی، اور اصل مقصد یہ تھا کہ بولیں گے چلو کچھ کھا پی کر آتے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نئی ترکیب بنی۔ پھر کہتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی آئے نا، میں نے ان کو بھی آواز دی، ایسے ایک بات بنائی ان سے، لیکن وہ بھی میرے بات سمجھے نہیں۔ پھر وہ آئے جو سب کی بولیاں بغیر بولے سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور میرا حال دیکھ کر جو ہے نا وہ سمجھ گئے، اپنے ساتھ لیا اور گھر لے گئے۔ اتنے میں انصار میں سے کسی نے ایک دودھ کا پیالہ بھیجا، وہ دودھ کا پیالہ لے کر میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو جتنے بھی اصحاب صفہ سب کو بلا کے لے آؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی آقا کی تو اور میں دل میں سوچنے لگا کہ میری اپنی حالت اتنی پتلی ہوئی ہوئی ہے، بھوک سے حال برا ہوا ہے، اب یہ پیالہ تو ایک مجھ سے بڑھ کے حقدار کون ہے؟ اب دل میں یہ سوچتا ہوا جا رہا ہوں، لیکن آقا نے فرمایا تو آقا کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے، یہ پیالہ کیا چیز ہے؟ کہہ رہے میں سب اصحاب صفہ کو بلا کے لے آیا۔ اب اصحاب صفہ آگے پہلے آقا علیہ السلام نے مجھے ہی فرمایا ابو ہریرہ دودھ پلاؤ اس کو۔ کہتے میں نے ایک اصحاب صفہ میں سے جو ایک صحابی تھے ان کو دودھ دیا، انہوں نے پیا، پینے کے بعد دیکھا تو پیالے میں دودھ اتنا ہی باقی ہے۔ اس کے بعد میں نے دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا، دیتا رہا یہاں تک کہ 70 اصحاب صفہ کو میں نے وہ پیالہ پیش کیا، سب نے دودھ پی لیا، پیالے کے اندر دودھ ابھی بھی اتنا ہی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں اب پیارے آقا علیہ السلام مسکرائے، آقا علیہ السلام تو دلوں کے حال جانتے ہیں کہ یہ کیا سوچ رہے تھے، اصحاب صفہ کو بلائیں گے تو کچھ اور ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ پیو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پیا نا جتنا پی سکتا تھا، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ کہتے ہیں میں نے اور پیا، فرمایا اور پیو، یہاں تک کہ میں نے عرض کی آقا پیٹ ایسا بھر چکا ہے کہ بالکل اس میں جگہ نہیں بکی، میں بالکل میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے وہ لیا اور پھر وہ سارا دودھ آپ نے تناول فرما لیا۔ اعلیٰ حضرت کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ یہ آقا علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہے۔ اب آپ غور کریں نا اگر اس معجزے کے اندر کہ یہ جو دودھ کا پیالہ ہے پیے جا رہے ہیں، پیٹ میں جا رہا ہے، یہ جو مزید اس میں بڑھ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے، کنیکشن کہاں سے ہے اس کا؟ بظاہر نظر کچھ بھی نہیں آ رہا، کوئی پائپ نہیں لگا ہوا، کوئی نل نہیں لگا ہوا، ایک پیالہ نظر آ رہا ہے۔ نظر نہ آنے کے باوجود اللہ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے کہ اسی وقت
بھینس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، گائے کا کوئی واسطہ نہیں ہے، بکری کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس دودھ کو پیدا فرما رہا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ قادر مطلق ہے، وہ چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ آج کرونا کرونا کرونا، یہ یاد رکھیے گا کہ کرونا اسی کو ہوگا جس کے لیے اللہ نے لکھا ہے، وہ ملے نہ ملے۔ جو تدابیر ہیں میں اس کے خلاف نہیں آپ کو بول رہا کہ آپ ختم کر دیں، لیکن میں جو بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کی قدرت سے ڈریں، اس کی قدرت پر کامل اعتقاد رکھیں۔ یہ کرونا ہو یا کوئی بھی بیماری یا پریشانی ہو، اللہ چاہے تو ہی آئے گی۔ وہ رب ایسا قادر مطلق ہے کہ بغیر بھینس بکری گائے کے واسطے سے اسی وقت دودھ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ صحابہ پیتے جا رہے ہیں، پیتے جا رہے ہیں، پیتے جا رہے ہیں، دودھ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں رہے گا۔ اب اس کی تو بہت ساری مثالیں ہیں۔ آقا علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر جو ہے وہ چند افراد کا کھانا جو ہے وہ سینکڑوں صحابہ کو کافی ہو گیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ پیارے آقا علیہ السلام نے اتنا کھانا تھا کہ بکری بیٹھے نا، وہ مثال دی کہ اتنا کھانا تھا کہ بکری جتنے حصے میں بیٹھ سکے، اتنا کھانا سب نے جمع کیا تو اتنا ہوا۔ آقا علیہ السلام نے وہ کھانا سب صحابہ نے مل کے کھایا، پھر بھی بچ رہا۔ یہ تو بہت سارے واقعات ہیں اس طرح کے، لیکن یہاں جو ایک بنیادی بات ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب صفہ جو دین کا علم حاصل کرنے والے تھے، ان سے پیارے آقا علیہ السلام کی محبت کا انداز دیکھیں۔ آقا علیہ السلام ان کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ پھر بات پھر یہی ختم نہیں ہوئی ہے، اس کے بعد جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، ان کے اندر بعض وہ صحابہ ہوئے کہ جن کو کہیں کہ وہ استاد کہلائے، اور ان کا علم جو ہے وہ دیگر کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا، جن میں بالخصوص سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ تھے، اور مکہ مکرمہ میں علم پھیلانے والے یہ تھے۔ سب سے بڑھ کر اگر کسی کا نام لیا جائے علم پھیلانے کے حوالے سے، وہ ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں نے عبداللہ بن مسعود جو ہیں یہ گویا کوفے والوں پر اصرار کیا ہے۔ یہ آپ کا فرمان تھا کہ میں نے یہ کوفے والوں پر اصرار کیا ہے، کیونکہ مکہ مدینے میں صحابہ تھے، عربی تھے سب، لیکن یہ جو جگہیں تھیں یہاں اس طرح صحابہ کی کثرت نہیں تھی۔ یہاں عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی گئے اور جا کر پھر انہوں نے وہاں پر ایک اپنے طالب علموں کی جماعت بنائی، جن کو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین سکھایا۔ اس وقت ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں نا، حنفی، پاک و ہند کے اندر حنفی ہیں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کا جو علم ہے یہ حنفیوں کو ملا ہے، اور جو امام شافعی ہیں ان کا جو علم ہے شافعی حضرات کو یہ عبداللہ بن عمر کا علم ملا ہے۔ تو یوں اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علم تھا یہ مالکی حضرات کو ملا ہے۔ تو ہم جو ہیں یعنی ہم پاک و ہند حنفی ہیں، یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے۔ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں کہ ان کا لقب تھا صاحب النعلین والوسادہ، کہ آقا علیہ السلام کے مبارک نعل، آپ کے جو جوتے مبارک ہیں، یہ آپ کا تکیہ، یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ کی خدمت میں یہ رہا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ باہر سے آنے والا جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا تو وہ یہ سمجھتا کہ یہ گھر کے فرد ہیں۔ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام سے اتنے زیادہ قریب تھے کہ باہر والا سمجھتا کہ یہ اہل بیت یعنی گھر کے فرد ہیں۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ابن ام مکتوم آپ کا لقب تھا، یہ آپ کا وہ تھا کہ یعنی عبداللہ بن مسعود کے بارے میں فرمایا کہ جو انہوں نے میری امت کے لیے پسند کیا ہے نا، اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہوگا۔ تو ہماری جو نماز ہے نا، جسے ہم رفع دین ایک دفعہ کرتے ہیں نا، جیسے نماز میں جب اللہ اکبر کہتے ہیں بس اس کے بعد ہم رکوع سجدے میں جاتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، لیکن شافعی حضرات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں، تو وہ یعنی کہ ان کو ہم یہ نہیں بولیں گے تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے۔ شافعی حضرات کو ٹھیک ہے ان کی نماز ہو گئی، حنبلی حضرات ہیں ٹھیک ہے ان کی نماز ہو گئی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک ہی دفعہ ہاتھ اٹھاتے تھے،
اور آپ سے جو حدیث مروی ہے ترمذی شریف کے اندر، یعنی اس کی جو مضبوطی ہے، جو اس کی سند کی مضبوطی ہے، وہ بخاری کے اندر بھی رفع یدین کرنے پر کوئی حدیث نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے لیول کو دیکھیں گے نا اسناد کے، کہ اتنے بڑے بڑے فقہاء اور محدثین نے جو ہے وہ اس کو ذکر کیا ہے ترمذی شریف کے اندر، جہاں عبداللہ بن مسعود خود فرماتے ہیں کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ فصلی فلم یرفع یدیہ الا اول مرۃ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں تمہیں وہ نماز دکھاتا ہوں جو رسول اللہ کی نماز تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور صرف اللہ اکبر نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو جو رفع یدین کرتے ہیں حدیث پہ عمل کرتے ہوئے شافعی حضرات ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم نہیں کریں گے کہ ہم حنفی ہیں اور ہمارے اپنے وہ ہیں۔ یہ اختلاف وہ ہے جو رحمت ہے امت کے لیے، یہ اختلاف وہ نہیں ہے ایک دوسرے کو کافر، اور وہ جو اختلاف ہے وہ بھی ضروری ہے۔ کون سا؟ جو عقیدے والا ہے۔ ہم کبھی یہودی کو مسلمان نہیں مانیں گے، کسی یہودی کو مومن نہیں مانیں گے، کسی عیسائی کو مومن نہیں مانیں گے، گستاخ رسول کو مسلمان نہیں مانیں گے۔ کبھی کلمہ پڑھ رہا ہے، بھلے چہرے پہ داڑھی ہے، بڑا لیکن اگر سرکار علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو جس نے داڑھی رکھ لی، چگا پہن لیا، سب کچھ کر لیا، تو ایسا نہیں کہ وہ ایمان پروف ہو گیا کہ اب اس کا ایمان جا ہی نہیں سکتا۔ آقا کی شان میں یہ بھی گستاخی کرے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا، اور بالکل اسلام سے ایسے نکل جائے گا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ سب کے لیے ایک ہی حکم ہوگا۔ تو بہرحال سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں محفل سجائی، یہاں تک کہ آپ کے شاگرد رشید آپ کے بعد جو ہے وہ آپ کے گویا جانشین بنے سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی سیٹ پر بیٹھے اور اب آپ نے علم دین پھیلانا شروع کیا۔ اس کے بعد پھر یہ یعنی کہ پورا ایک سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پھر اس جگہ بیٹھے جہاں پر جو ہے وہ آپ نے پھر ایک اسلامی جو نظام تھا اس کو مربوط کیا۔ آپ نے اپنے طلباء بنائے جو مجتہدین پر مشتمل تھے، انہی میں سیدنا جو آپ کے ایک شاگرد تھے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسے شاگرد تھے اس کا اندازہ ایسے لگا لیں کہ یہ امام اعظم کے پاس جب علم سیکھنے آئے تو آپ نے فرمایا، 9 سال کی عمر تھی، 8-9 سال کی، تو فرمایا کہ بیٹا آپ پہلے قرآن پاک حفظ کر کے آ جائیں۔ 1 ہفتے کے بعد آ گئے۔ کتنا؟ 1 ہفتے کے بعد آ گئے، اور آ کر امام اعظم نے فرمایا بیٹا میں نے آپ کو کہا تھا نا قرآن حفظ کر کے آ جائیں۔ کہنے لگے استاد صاحب حفظ کر کے آ گیا ہوں میں۔ یقین مانے قابل رشک، جو قابل رشک لوگ ہیں وہ وہی ہیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین حاصل کرنے والے ہیں، یقین مانیں۔ پھر انہوں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام اعظم کی بارگاہ میں علم حاصل کرتے رہے۔ اس وقت ان کی اس وقت کی لکھی ہوئی کتابیں، اس وقت جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، یہ انہوں نے اس وقت لکھی تھیں۔ آج تک انہی کتاب کی شروحات پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ ان علماء کا، پھر ان کے شاگرد، یعنی یہ جو مدارس ہیں نا، مدارس، یہ دین کے گویا کہ آپ سنیں قلعے ہیں جہاں سے دین کو سنبھالنے والے نکل رہے ہیں۔ اگر اس مدارس یا جو دارالعلوم جامعات ہیں جہاں یہ علماء پروڈکشن ہوتا ہے، آپ اس کو مائنس کر دیں، اسلام مائنس ہے۔ بھائی اسلام کون بتاتا ہے؟ دین کون بتاتا ہے؟ کیا یونیورسٹیز، کالجز اور ان کے اندر کیا اس طرح کا نظام ہے؟ نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ نظام اس وقت جو اسکولوں کالجوں کا ہے وہ اسلام کے خلاف جا رہا ہے۔ آپ جس کو بھی جرنلی دیکھ لیں، جو دنیاوی تعلیم جتنی زیادہ حاصل کرتا چلا جاتا ہے وہ دین سے اتنا بیزار ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیا یہ یونیورسٹیز، کالجز وہ ہیں جن کے لیے حدیث میں فرمایا کہ جو طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم؟ کیا یہ وہ یونیورسٹیز اور یہ جو اس طرح کے ادارے یہ ہیں؟ اگر یہ ہیں
تو کویشچن کیا یہ ہوتا ہے کہ کیا وہاں پر نیوٹن پڑھایا جائے گا یا وہاں پر جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود پڑھائے جائیں گے؟ وہاں پر جو ہے یہ انگریزوں کی کتابیں پڑھائی جائیں گی یا بخاری اور مسلم ابو داؤد پڑھائی جائیں گی؟ کیا پڑھایا جائے گا وہاں پر؟ اگر اسلام کی جو حدیث ہے یہ حدیث رسول ہے جو یونیورسٹیز میں بھی لکھی ہوتی ہے، کالجز میں بھی لکھی ہوتی ہے، شرم کرنی چاہیے ان کو کہ نام حدیث رسول کا لیتے ہیں اور اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ رسول اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے۔ کیا لباس جو یونیورسٹیز کے اندر اس وقت لڑکیوں کا جس طرح کا انداز ہے، سب سے زیادہ میں کیا عرض کروں یار، لڑکیاں بگڑتی جا کے یونیورسٹی کے اندر ہیں، اگر لڑکے یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کہاں جا کے بنتی ہیں؟ سب سے زیادہ آپ مجھے بتا دیں کہاں بنتی ہیں؟ بے حیائی کے کلچر کو عام کون کر رہا ہے یار؟ یہ پڑھنے والیاں، پڑھانے والیاں، پھر پڑھانے والیاں، اور وہ بھائی استاد ٹیچر ان کی آپس میں یہ اسٹوڈنٹ ان کے چکر چل رہے ہیں وہاں پر۔ میں نے بھی پڑھا ہے اسکول، جانتا ہوں کہ یہاں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایسی وہ جو اس وقت پڑھ رہے ہیں ان کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا کہ کیسی جو ہے نا وہ سیٹنگیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ معاف کرے یار، شرم کرنی چاہیے ان کو کہ دین کا نام لے رہے ہوتے ہیں۔ جس دین سے بیزار ہو اس کی جو ہے نا حدیثیں آپ اپنے ادھر لکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو حدیثیں ہیں نا، بلکہ ایک جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں حدیث ہے کہ علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اس علم سے کون سا علم مراد ہے؟ یہ ہم اسی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جس کی یہ حدیث ہے۔ نیند آ رہی ہے؟ اوپر چلے جاؤ، جا کے سو جاؤ، ٹھیک ہے؟ بھائی جس کا یہ فرمان ہے کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، انہی سے پوچھتے ہیں کہ اس علم سے مراد کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء درہم و دینار میراث میں نہیں چھوڑتے، انبیاء علم کو میراث میں چھوڑتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اس نے بتا دیا کہ جو نبیوں کا علم ہے، نبیوں کا فرامین ہے، جہاں پر نبیوں پہ نازل ہونے والی کتاب کا نبی یعنی اب تو قرآن ہی ہے، ظاہر باقی کتابیں تو ان میں تحریف ہو چکی ہے، ان کو تو پڑھنا بھی جو ہے نا ہم شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اب جو قرآن ہے جس نبی پہ نازل ہوا ہے، اس قرآن کی تعلیم جو حاصل کر رہا ہے وہ اس حدیث کا مصداق ہوگا، نہ وہ کہ جو یونیورسٹی یا کالج کے اندر جتنا پڑھتا چلا جا رہا ہے دین سے بیزار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ علماء یہ بنیاد ہے اسلام کی، اور علماء سے وہی مراد ہیں، انڈرسٹوڈ ہے کہ جو عاشقان رسول ہیں۔ مطلب اسی پہ بیان ہو رہا ہے پورا۔ تو اب یہ جو علماء ہیں یعنی جو دینی علم ہے، یہ اتنی بڑی فضیلت والی بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ علم کی راہ پہ چلتا ہے اللہ اسے جنت کے راستے پہ چلا دیتا ہے، حدیث ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ جو طالب علم ہوتا ہے نا، فرشتے اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں، فرشتے۔ ایک جگہ فرمایا کہ طالب علم کے لیے سمندر کی مچھلیاں اور جو دیگر مخلوق ہے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتی ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو، ان دو میں سے کوئی بننا ہے، یا عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ، نہیں انشاءاللہ اللہ اسباب بنا دے۔ تیسرا فرمایا یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، چوتھے مت ہونا، ہلاک ہو جاؤ۔ تو یہ علماء کے خلاف بکواس کرتے ہیں نا، اور یہ ان سے وہی مرادیں جو سنی ہیں، عاشقان رسول ہیں، غوث پاک کے ماننے والے ہیں اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، صحابہ کا ادب کرنے والے، وہی علماء مراد ہیں۔ تو یہ وہ علماء ہیں، تو ان سے محبت کرنے والے بنے، ان کی خدمت کرنے والے بنے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ طرح امتیاز ہے کہ ابھی ریسنٹ 900 سے زیادہ علماء پروڈکشن ہوئی ہے ایک سال میں، 900 سے زیادہ، یعنی وہ ایک پوری وہ کی تھی کہ پر ڈے جو ہے نا دعوت اسلامی کم و بیش 3 عالم دے رہی ہے اس امت کو، حفاظ
ایک وقت وہ تھا کہ مسجد میں حافظ ملتا نہیں تھا کہ پڑھائیں، اب وہ وقت ہے کہ اب حفاظ کی جو نا وہ کثرت ہو گئی ہے کہ حافظ ڈھونڈ رہے تھے کس مسجد میں پڑھائیں، اب یہ حال ہو گئے، اتنے دعوت اسلامی نے حفاظ دے دیے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک سمجھے کہ چندے کی کمپین ہم نے چلائی ٹیلی تھون کے نام سے، اس سنڈے کو ہوگی، آپ یقین مانے آپ دیں اللہ کی راہ میں یار، تعلق ان کی خدمت کے لیے دیں، اللہ دیکھیں آپ کے لیے آپ کی کیسی جھولیاں بھرتا ہے یار۔ ابھی یہاں دونوں گیٹ پہ بھی انشاءاللہ جھولیاں لگی ہوں گی، 10,000 کا ایک یونٹ ہے، اللہ آپ کو ہمت دے، میں نے 3 یونٹ کی نیت کی ہے، اب کیسے دوں گا وہ میں جانتا ہوں، یہ مت سوچئے گا کہ یہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، آپ جب بینک اکاؤنٹ میں پیسے ڈلواتے ہیں نا تو اس پہ سود ملے وہ حرام ہے، لیکن آپ اکاؤنٹ میں ڈال کے یہ کہتے ہیں کہ میرے پیسے گئے، نہیں، اس سے زیادہ اعتماد اس پر کریں کہ اللہ کی راہ میں جو دے دیا اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی زیادہ دے گا، انشاءاللہ آخرت میں زیادہ دے گا یار۔ آپ مضبوط اعتقاد کے ساتھ دیں اللہ کی راہ میں یار، میرے آقا علیہ السلام نے قسم کھا کے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے یار۔ تو آپ جو ہے وہ اس حوالے سے آپ ترکیب بنائیں بھی انشاءاللہ یہ نماز کے بعد، باقی آپ جو دعوت اسلامی کا بالخصوص یہ سنڈے کو ہے آپ خوب اس میں حصہ ملائیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔